پاپ فرانسس پہلے سے انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ میں آغا سیستانی آیت اللہ العظمہ سیستانی دامت ظل العالی سے بھی ملاقات، ان کا اہم ایک ایجنڈا ان سے ملاقات کرنا. اس سے پہلے وہ مصر کے ان سے مل چکے ہیں اور ان کے درمیان مفتی اعظم جامعۃ الازہر کے اور ویٹیکن کے درمیان کافی آپس میں معاملات میں تعاملات ہیں، لیکن تشیع کی مرکزیت چونکہ ایران میں ہے اور رہبری کی شکل میں ہے، اور مسیحیت کو وہ مرجعیت پسند نہیں ہے جو ایران میں ہے، ولایت کی صورت میں رہبری کی شکل میں ہے. یورپ پورے کو وہ قبول نہیں ہے اور ان کو بھی قبول نہیں ہے. لہٰذا یہ انہوں نے دوسرا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ اب وہ تشیع کی مرکزی قیادت سے ملنے کے لیے نجف میں آ رہے ہیں. خب ظاہر ہے کہ عراق کی جو صورتحال ہے اور اس تناظر میں عراق میں کیا ہے، میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ عراق کتنا ناامن ہے، ہر روز اور ہر شہر اور ہر جگہ ناامن ہے، اور وہاں پر یہ شخص اتنا خطرہ مول لے کر کیوں آ رہا ہے؟ ظاہر ہے انتظام تو یقیناً کیا ہوگا، عراقی حکومت نے کیا ہوگا، لیکن عراقی حکومت کے انتظامی صلاحیتیں اتنی نہیں ہیں کہ پاپ کی شخصیت اور جان کو بچا سکیں. یقیناً مسیحی ممالک، یورپی ممالک نے مدد کی ہے، یہ سیکیورٹی انہوں نے فراہم کرنی ہے، اور پاپ کے دورے کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہی حاصل ہو سکتا ہے. صلح اور دوستی کا پیغام لے کر عراق کی ناامن سرزمین پر آنا اور تشیع کی مرکزی قیادت سے آ کر بیٹھ کر صلح و دوستی. بی بی سی نے تو اعلان کیا ہے کہ باقاعدہ قرارداد، دونوں رہبر قرارداد لکھیں گے، لیکن عراقی ایک ترجمان نے کہا ہے کہ قرارداد تحریری صورت میں نہیں ہوگی، زبانی ہوگی دونوں مذہبی پیشواؤں کے درمیان. بہرکیف اس وقت پاپ کا آنا بہت ہی معنی خیز ہے، اس کی تجزیہ کی ضرورت ہے، تفسیر کی ضرورت ہے. آگاہ لوگ اس کے مقاصد اور اس کے نتائج سے یقیناً آگاہ کریں گے. جتنی طالب علمانہ بساط کے مطابق ہم بھی انشاءاللہ بتائیں گے جتنا کچھ سامنے آئے گا. جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہ عراق کی سرزمین پر یورپ کا عربوں کے ساتھ مل کر جو پلاننگ تھی ان کی، وہ یہ تھی کہ عراق کے اندر ہم نے اسلام کو ختم کرنا ہے. اسلام کا آخری معرکہ اسلام کے مقابلے میں یہودیت اور مسیحیت نے مل کر سوریہ میں لڑنا ہے. ان کی روایات میں اور تاریخوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری جنگ جس کے بعد عیسیٰ مسیح کا ظہور ہو جائے گا اور عیسیٰ مسیح دوبارہ دنیا میں آئیں گے، یہ عیسائیت کی تعلیم میں ہے. سوریہ میں وہ جنگ ہوگی اور اس جنگ کی تیاری کے لیے یہ داعش اور یہ سب کچھ انہوں نے بنایا تھا تاکہ اس ظہور کے لیے میدان ہموار کریں اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل عام کروائیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی جو سب سے طاقتور گروہ ہے یعنی تشیع انقلاب کے بعد اس کو ختم کرنا، یہ ان کا بنیادی ہدف تھا، جس میں یہ ناکام ہوئے اور سخت اور ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے. تاریخی ذلت ان کو نصیب ہوئی عراق اور شام کے اندر. اب ظاہر دستبردار تو نہیں ہوئے. کیوں ایک ناامن ملک میں اتنی ہائی پروفائل شخصیت قدم رکھ رہی ہے؟ جہاں پر امریکہ کا صدر محفوظ نہیں ہے، جوتے کھاتا ہے، وہاں پر ایک مذہبی پیشوا جس کی جان کی اتنی اہمیت و حیثیت ہے، وہ کیوں آ رہا ہے؟ کیوں اتنا خطرہ مول لے رہا ہے؟ ظاہر اتنی قیمت ہے نا اس کے دورے کی، اتنا مقصد بڑا ہے کہ اگر پاپ کی جان بھی چلی جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ دورہ ہو اور اس دورے کے نتائج نکلیں. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا مکر ان سارے کے اوپر غالب ہے انشاءاللہ. اور جس طرح پہلے آیت اللہ العظمہ سیستانی دامت ظل العالی حفظہ اللہ نے ایک فتویٰ دے کر داعش سے عراق کو بچایا، انشاءاللہ پاپ کے منصوبے سے بھی یہ مرجع عظیم القدر انشاءاللہ اپنے مذاکرے سے یا اپنی بات سے انشاءاللہ اس کے عزائم کو بھی خاک میں ملائیں گے انشاءاللہ وہ. اور جو کچھ یہ اسرائیل کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں، جس صلح کو، جو صلح جس کو کہتے ہیں یہ انشاءاللہ وہ صلح کا صحیح سبق مکتب علوی سے اور نجف سے لے کر جائیں گے.